نیگوشیٹ کرے پرویز مشرف صاحب سے ان کی سیکیورٹی، جس سے لگتا ہے کمیشن کو یہ لگتا ہے کہ وہ پرویز مشرف صاحب سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا تھا. کیا ایسا تھا؟ ان کو شک تھا کہ یہ سیکیورٹی میں نے شروع میں جیسے عرض کیا ہے کہ سیکیورٹی کی ریسپانسبلٹی میری نہیں تھی. پولیٹیکل سائڈ پہ میں ہر قدم پہ جو ہے وہ ہوتا تھا اور مجھ سے جو بھی کہتی تھی وہ کرتے تھے. سیکیورٹی کے لحاظ سے جو ہے پھر رحمان ملک صاحب اور باقی جو لوگ آپس میں بات چیت کرتے تھے. لیکن سیاسی اعتبار سے اعتماد کرتی تھیں پرویز مشرف صاحب پہ کہ اپنی ڈیل پوری کریں گے؟ اب ان کا یہ کہ ان کی طرف سے کہوں کہ اس پہ اعتماد کرتی تھیں یا نہیں کرتی ہیں، دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کوسچن. وہ تو محترمہ کا اپنا خیال تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ڈائلاگ تھا اور اس میں جو ہے وہ فری الیکشنز کی بات تھی کہ فری الیکشنز ہو اور جس میں جو ہے وہ کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک، آپ نے جو پیٹیشن ڈالا ہوا ہے جی سر، اس میں آپ کس فیکٹ پہ، کس بیس پہ آپ نے وہ؟ میں نے جو ڈالی ہوئی ہے نا پٹیشن، اس میں ہم نے جب دیکھا نا کہ جو یو این آیا کمیشن، انہوں نے آ کے یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پریس کانفرنس کی، اس میں تھا کہ ہم فیکٹس اور سرکمسٹانسز دیکھیں گے اور یہ جو ایکٹ ہے مرڈر کا یہ ہوتا ہے کریمنل، اور انہوں نے کہا کریمنل لائز ود دی سینٹرل گورنمنٹ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین میں نے دیکھا کہ کون کون بندے جو اس کانسپریسی کو جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا، عملی جامہ پہنایا، ان کے نام، ان کا جو جو رول تھا وہاں. آپ نے تو اپنی پارٹی کے لوگوں کے نام ڈال دیا بیچ میں. دو ہیں، وہ رول ہے ان کا، میجر رول ہے ان کا. کس طریقے کا رول؟ اگر وہ گاڑی لے کے بی بی کی نہ جاتے، بی بی کانوائے سے علیحدہ گاڑی نہ ہو جاتی، وہ کبھی شہید نہ ہوتی. جب کانوائے پہ حملہ ہوتا ہے نا کسی لیڈر پہ، تو لیڈر 90% بچ جاتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، جیسے کراچی میں ہوا. ٹھیک. تو یہاں چونکہ تھی بی بی اکیلی، اسی پہ ہی حملہ ہوا. یہ نہ پولیس تھی نہ وہاں کوئی اور تھا. اچھا، روٹ بھی بدلا کیا گاڑی؟ روٹ لیفٹ تھا ہمارا، رائٹ تھا نہیں. تو کس نے کہا لیفٹ؟ یہ سعود وغیرہ سارے ہمارے بندے بھی شامل ہیں نا بیچ میں، یہ اپنے پرائز سارے ہیں اس میں. لیکن کسی کی اتنی اتھارٹی، کس کی اتھارٹی سے بدلا؟ یہ اوپر سے آرڈر، یہ تو اوپر سے آرڈر آتے ہیں نا. اوپر سے مطلب ممکن ہے پرویز مشرف نے دیے ہوں یا کسی اور نے دیے ہوں، ہمیں کیا پتا ہے. جب یہ بندے جنہوں نے ایگزیکیوٹ کی ہے اگر یہ پکڑے جاتے ہیں تو یہ بتائیں گے نا کہ ان کے پیچھے کون کون تھے. آپ لوگ جب گاڑی میں تھے کسی موقع پہ آپ لوگوں کو اویئرنیس ہوئی کہ روٹ بدل گیا گاڑی کا، ہم نے لیفٹ؟ دیکھیں روٹ کہاں تھا، کس طرف جانا تھا، کہاں مڑنا تھا، کہاں نہیں مڑنا تھا، یہ میرا سبجیکٹ نہیں تھا. تو اندر سموتھلی آپ لوگ وہ میجر امتیاز کو پتا تھا جو ان کے ساتھ بیٹھے، وہ جو سیکیورٹی والے تھے ان کو پتا تھا، کیونکہ یہ سیکرٹ رکھا جاتا تھا تاکہ ہر کسی کو معلوم نہ ہو کہ کہاں سے جائیں گے کہاں سے نہیں جائیں گے، اور ان سے یہ دریافت کیا جائے. لیکن وہاں جب بی بی کے اوپر اٹیک ہوا، جب یہ سارا کچھ ہوا، تو میں سمجھتا ہوں اتنی افراتفری تھی کہ کسی کم از کم میرے تو ذہن میں نہیں تھا کہ آیا ہم صحیح روٹ پہ جا رہے ہیں یا غلط روٹ پہ جا رہے ہیں. تو کسی موقع پہ یہ الارم ریز نہیں ہوا. ہم مزید بات کریں گے. ہم جاننا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے دی گئی سیکیورٹی میں کیا لیپسز تھے. آپ دیکھتے رہے اسلام آباد سے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی اساسینیشن کے بارے میں بات کریں، وہ تمام سوالات جو ہم سب کے ذہنوں میں ان کا جواب جاننے کی کوشش کریں. مختوم امین صاحب، ایک اور امپورٹنٹ سوال جو پوچھا جاتا ہے، جب محترمہ کھڑی ہوئی تو کیا کس نے کھولا اوپر سے اس کا جو گاڑی کا؟ محترمہ نے کہا کہ میں کیوں نہ کھڑی ہو جاؤں. انہوں نے پہلے کہا یہ جی. تو اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے کوئی بندہ، کیونکہ ہم سامنے دیکھ رہے پیچھے کسی نے آگے وہ کھولا. لیکن سوال اٹھتا ہے پیچھے تھے کون کون؟ صفدر عباسی صاحب، صفدر عباسی صاحب تھے اور شہنشاہ صاحب تھے. شہنشاہ کھولا کرتا تھا، اس کی ڈیوٹی. اور ان کا وہ تھا، ان کا ملازم تھا رزاق، وہ تھا. 3 آدمی یہ تھے میرا خیال ہے. تو آپ کو کچھ یاد ہے کہ کس نے کھولا کہ وہ کتنی دیر لگتی ہے اس کو کھولنے میں؟ بس حکم ہوتا ہے اس کو اوپن کرو، کھل تو فوراً سے کھل گیا، کسی نے کھول دیا ان کو اور وہ باہر نکل گئی. ایسے ہوا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بام پروف گاڑی ہوتی ہے اس میں کوئی اوپننگ نہیں ہوتی. یہ اوپر والا کیوں اس میں اوپننگ کا کیوں تھا؟ اس گاڑی کو کیوں ایکسیپٹ کیا گیا ایز اے سیکیورٹی کار؟ کیونکہ میں نے جا کے کہیں دیکھا ہے جہاں پر کہ یہ مینوفیکچر کرتے ہیں گاڑیاں، تو وہاں پہ گاڑی بالکل بند ہوتی ہے جس میں جو ہے صرف 2 یا 3 انچ شیشہ کھلتا ہے تاکہ اگر گاڑی فیلور ہو جائے تبھی ہوا گزر جائے تاکہ لوگ مر نہ جائیں بیچ میں گھٹ کے. اس میں تو پوری اوپننگ تھی. واہ. تو کس نے یہ گاڑی دی تھی؟ گاڑی کہاں سے آئی تھی یہ مجھے پتہ نہیں. آپ کو کچھ پتہ ہے گاڑی نہیں سر، ہمیں نہیں پتا. گاڑی کے بارے میں کس نے آپ بتا رہے تھے کہ کنگ عبداللہ کی تھی ہوئی گاڑیاں تھیں؟ نہیں، وہ مرسیڈیز جو تھی جو آگے لگی تھی، وہ مرسیڈیز. جب 2 چیچی پل پر اور پھر پمپوں کے اگینسٹ جو حملہ ہوا تھا، اس کو پھر اس کی پروٹیکشن کے لیے پریزیڈنٹ صاحب کی اس نے 3 گاڑیاں بھجوائی تھی. ایک کا ٹرک میں ضائع ہو گئی،
چونکہ اس کو پتہ نہیں تھا لیفٹ ہینڈر ہے، اور ایک گاڑی ادھر تھی ساتھ اس کے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ زرداری ہاؤس کی گاڑیاں استعمال یہ پتہ نہیں کہاں سے گاڑی، یہ 86 والی گاڑی تھی مرسیڈیز، مجھے پتا ہے 86 میں گاڑی وہ بھی بم پروف تھی. یہ بم پروف تھی، یہ بات ٹھیک تو کوئی اسپیشل گاڑیاں نہیں دی گئی تھی حکومت کی طرف سے؟ نہیں سر، اسپیشل کوئی نہیں تھی، دونوں اپنی گاڑیاں تھی. نہ مرسیڈیز جو ہے وہ سر بہت پرانی گاڑی تھی 86 والی، ہمیں پتا ہے بم پروف تھی، بم پروف تھی، اور یہ پجیرو بم پروف تھی. شروع کی تھی دونوں بم پروف تھی. لیکن یہ گاڑیاں پیپلز پارٹی نے بی بی کی اپنی گاڑیاں تھی، بی بی کی اپنی بی بی کی ذاتی گاڑیاں تھی دونوں. یہ ہورڈ ان کا اپنی گاڑی کا اس تھا. وقت کی حکومت نے کیوں نہیں گاڑیاں دیں؟ کیونکہ سیکیورٹی گاڑیاں کہاں دینی ہے؟ اب ان کی اپنی بم پروف ہیں اور اس کے اوپر ہوڈ لگا ہوا ہے. اب ہوڈ کھولنے والا شہنشاہ ہے، وہی شہنشاہ جو اب قتل ہو چکا ہے. اب ایک بات میں یہاں بالکل واضح کروں گا کہ جب آصف زرداری صاحب صدر پاکستان یہ فرماتے ہیں کہ مجھے قاتلوں کا پتہ ہے، تو کیوں نہیں بتاتے؟ ایف آئی آر کیوں نہیں کرتے؟ چلو اٹاپسی نہیں ہوئی، قاتلوں کا پتہ ہے، کیوں نہیں آپ بتاتے؟ اتنے سینئر لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، یہ سوالات اٹھتے ہوں گے سی سی میں یا کہیں اور؟ کبھی تو چیف سیکورٹی ممبر تھا اس کا. جی میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ کیونکہ انکوائری جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کو تھی، اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کو پھر یونائٹڈ نیشن کو ہوگی، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بحث مباحثہ. لیکن ان کو جو مینڈیٹ دیا گیا اس میں تھا ہی نہیں کہ آپ قاتلوں کا پتہ بتائیں، تو خود سے نہیں کوئی چاہتا تھا جو پہلا لیٹر گیا تھا اس میں تھا یہ کہ قاتلوں کا پتہ چلا. یہ پہلا لیٹر گیا، دوسرا لیٹر کب چینج ہوا کیا ہوا ہمیں نہیں پتا. تو کون بھیج رہا تھا یہ لیٹرز؟ فارن منسٹر. فارن منسٹر بھیج رہے تھے کہ یہ انٹیریئر منسٹری سے نہیں؟ انٹیریئر منسٹری تھرو فارن منسٹر. تو مین کام تو انٹیریئر منسٹری کا ہو جاتا نا اس کے اندر پہ، وہی ہے نا، کیونکہ فارن منسٹر کا کام تو نہیں ہے انویسٹیگیشن، تھرو اس کے جاتا ہے، ان کی تھرو جاتا ہے. لیکن ہم اس کو ویریفائی کریں گے. خالد شہنشاہ صاحب کا نام یا میں یہ رپورٹ کا پوائنٹ پڑھ کے دوں گی، کیونکہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں کیا کیا ہے، وہاں بہت سے لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مسنگ ہے اس رپورٹ میں. مسٹر خالد شہنشاہ, a PPP supporter since his student days, accompanied Ms. Bhutto on her travels in Pakistan and served as her personal bodyguard. bodyguard تھے, personal یہ دبئی سے آیا تھا ساتھ بی بی کے, جب بی بی آئی ہیں تو دبئی سے آیا تھا یہ ساتھ. جی مجھے اتنا پتا تھا کہ گاڑی میں موجود تھے, باڈی گارڈ تھے یا نہیں تھے وہ تو آرگنائزیشن والوں کو پتا ہوگا. آپ نے پہلے دیکھا تھا ان کو کبھی؟ ان کو میں نے ایک دو دفعہ دیکھا ہے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا. اچھا, he was with Ms. Bhutto on the stage in Liaquat Bagh on 27 December and in her car when the fatal attack occurred. Mr. Shehenshaw was killed in Karachi a few months after Ms. Bhutto's death. جو میڈیا میں آتی ہیں شہنشاہ صاحب کی تصویریں وہ کنکوکٹڈ تھیں یا اصلی تھیں؟ اصلی ہیں, وہ اصلی ہیں. آپ کے خیال سے اصلی ہیں. مختوم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے دیکھی ہوگی وہ جو اشارہ وہ اصلی ہیں, بہت سارے اشارے کیے اس نے 5-7 اشارے کیے بڑے انڈیکیٹو. ایک ایسے کر رہا تھا, ایسے کر رہا تھا, پھر جھک جاتا تھا, پھر چھپ جاتا تھا, پھر سامنے آتا تھا یوں. اور اس طرح بھی ویڈیو منگوا لیں اور ساری پاکستان کو دکھائیں. دے آر دا ریئل. اس میں بات میں ایک اور پوچھنا چاہوں گا, مخدوم صاحب میرے محترم ہیں, یہ عینی شاہد ہے. سوال یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے, یہ کرمنل کیس ہے دا ہائیسٹ کیلیبر اور پروفائل کا. خدا کے لیے سوچیں کہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بیسٹ ایجنسی اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے. لیکن آپ نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی یہ مینڈیٹ ہی نہیں دیا تھا. کیوں نہیں دیا؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ہم نے ابھی کچھ دن پہلے بات کیا, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. مجھے وہ ایک اور سوال کرنا ہے, مجھے یہ بتائیں آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلایا گیا؟ پوچھ رہا ہے آپ اس رپورٹ کے حوالے سے. جب چیف ایڈوائزر اپنے آپ کو کہتا ہے رحمان ملک, تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں جنرل سیکیورٹی کا پرسنل سیکیورٹی کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ کیسے بات ہے؟ پرسنل سیکیورٹی تو تھی ضرورت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی. مخدوم صاحب مانیں گے. اور امپورٹنٹ آدمی کون تھا؟ مخدوم صاحب آپ کی پارٹی ہے, لیکن ایک بات تو لوگ سوال اب یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو 6 لوگ ہیں ان کو ہٹا دیا, مگر اپنی پارٹی میں کون پوچھے گا؟ ان لوگوں کے بھی تو نام آئے ہیں اس کے اندر. دیکھیں پارٹی کے معاملات تو پارٹی جو ہے وہ آرگنائزیشن ہی کرتی ہے, اس سے باہر کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو لوگ ہیں وہ تو ایڈمنسٹریٹولی ان کو جو ہے وہ اس میں رسپانسبل کیا گیا ہے.
اب پارٹی کی آرگنائزیشن کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے وہ نیز ٹو ویٹ اینڈ سی. لیکن پھر آج جس طرح اکرام سہگل صاحب کا بھی آرٹیکل چھپا ہوا ہے کہ پیپل میں فائنڈ آڈ کہ جن لوگوں کے نام اس رپورٹ میں آئے ہیں انہی کو صدر صاحب بہت زیادہ شاباش دیں, تھوڑا سا لوگوں کو اس کے اوپر حیرت ہوگی.